السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج لے کر حاضر ہوئے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں ہمارا ٹاپک ہے مثبت سوچ میں شفا ہے۔ تو آئیے سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بنیادی طور پر ہم دو طرح کے رویوں کے درمیان ہوتے ہیں، مثبت رویے، منفی رویے۔ مثبت یا منفی سوچ زبان کے ذریعے دوسرے کے دل تک پہنچتی ہے۔ اپنی منفی سوچ زبان کے ذریعے کسی مریض میں یوں انڈیلنا کہ شفا ملنی ہی نہیں، اس بیماری کا علاج بس اب موت ہی ہے، یہ تو لا علاج مرض ہے۔ مریض سے کی گئی منفی باتیں مریض کو مزید بیمار کر دیتی ہیں۔ ڈپریشن، بے چینی، خوف اور بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ مسلسل منفی سوچنے سے دماغ کا نیورولوجیکل توازن بھی متاثر ہوتا ہے۔ یہ منفی سوچیں اسٹریس ہارمونز کو بڑھاوا دیتی ہیں، جس کے سبب بلڈ پریشر کی بیماری گلے پڑتی ہے۔ انسان دوسرے انسان سے جھگڑنا شروع کر دیتا ہے، چڑچڑاہٹ طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے۔ دواؤں کے ڈھیر اس کے سرہانے رکھے رہتے ہیں، ایک کے بعد ایک گولی نگلنا، گولی سے آرام نہیں تو انجیکشن کی جانب دوڑنا، یہاں تک کہ سارا دن اسی طرح پورا ہو جاتا ہے۔ کچھ بیمار ڈاکٹر پر غصہ نکال رہے ہوتے ہیں، کچھ ان دواؤں کے ڈھیر میں دب کر ڈپریشن کے ایسے مریض بن جاتے ہیں کہ اپنے جیسے انسانوں سے بیزار ہو جاتے ہیں، لوگوں کو نظر انداز کرنے کے واسطے رات بھر جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں۔ منفی سوچیں طبیعت میں بدگمانی کا طوفان کھڑا کیے رکھتی ہیں، جیسا کہ وہ تو مجھے پوچھتا ہی نہیں، اس نے میرا خیال ہی نہیں کیا، وہ تو ایسا ہی ہے۔ تحقیقات کے مطابق شکایات طویل منفی باتیں دماغ کے حصے ہپوکیمپس کو سکیڑ دیتی ہیں۔ 3 منٹ کے مختصر دورانیے میں شکایات کرنا یا سننا ہمارے دماغ کو متاثر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کی برائی کی تلاش میں نہ لگے رہو، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو اور نہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرو، بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ بیماری سے نجات کے لیے لازم ہے مثبت سوچ کی جانب قدم بڑھائیں۔ دعا کی تاثیر اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ اس میں انسان مثبت جملے ادا کر رہا ہوتا ہے، جو الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں ان کی تاثیر ہوتی ہے۔ کوئی اچھی بات ہم سے کر دے تو اندر تک خوشی ہوتی ہے، معمولی بات خوبصورت انداز میں کہی جائے تو ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ بیمار پر دعا کا فائدہ ہونے کی وجہ یہی مثبت الفاظ ہیں۔ رقیہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام سے زیادہ مثبت بات اور کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام جب بیمار اپنی زبان سے ادا کرتا ہے یا کوئی عزیز اس بیمار کے سرہانے بیٹھ کر اچھے پاک کلام اس کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغمبر ایوب علیہ السلام سال ہا سال بیماری میں مبتلا رہے، ان مثبت کلمات کے ذریعے اپنے رب کو پکارا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب کے اس حالت کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ تم جو بات کرتے ہو تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ لازم ہے بیمار کے پاس جائیں تو اچھی بات کہیں، منہ سے نکلی مثبت بات زندگی اور تندرستی کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے طہور انشاء اللہ، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ بخار گناہوں کو دھو دے گا۔ یعنی کہ مریض کو یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ شفا تو تمہارا مقدر ہے، تم جلد اس بستر کو چھوڑ کے اپنے کام کاج میں لگ جاؤ گے اور زندگی کی طرف لوٹ آؤ گے، یہ وقتی آزمائش ہے۔ جی ساتھیو، الحمدللہ، انشاءاللہ امید کرتی ہوں آج کا یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے آنے والے نئے ٹاپک تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔